الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. سفیان جو آپ کے دلوں کو تلاوت قرآن مجید سے گرما رہے تھے. دل دل پاکستان جا جا پاکستان دل دل پاکستان جا جا پاکستان ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا جانا کہاں بڑھتی رہے یہ روشنی چلتا رہے یہ کارواں دل دل پاکستان جا جا پاکستان. تو میں آپ کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں. میرے اور آپ کے محسن پروفیسر عبدالقدوس صاحب، کیمپس مینیجر اسٹیم اکیڈمی، اس شعر ان کی نظر کرتا ہوں. نگاہ بلند صفت نواز جا پرسوز، نگاہ بلند صفت نواز جا پرسوز، یہی رخت سفر ہے میرے کارواں کے لیے. تشریف لاتے ہیں پروفیسر عبدالقدوس صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اپنے محترم اساتذہ کرام جنہوں نے واقعی اس مختصر سی تقریب کو اتنی ٹف صورتحال میں بھی بڑے کم وقت میں اس کو مینیج کیا، خاص طور پہ پروفیسر ابرار صاحب جو ہمارے میتھمیٹکس کے ہیں، جناب محترم پروفیسر اعجاز حیدر صاحب، محترم پروفیسر افتخار صاحب، سب نے جو ایفرٹ کی، آصف سلیم صاحب، میں ان کا شکر گزار ہوں. اللہ رب العالمین کی یہ رحمت ہے کہ آج ہم ایک ایسے ملک میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں ہمیں ہر حوالے سے آزادی ہے اور ہم فریلی ہماری عبادات ہوں، ہمارے رسم و رواج ہوں، ہماری روایات ہوں، الحمدللہ ہم آزادی سے وہ سارا کچھ مینیج کر رہے ہیں. بچوں، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ ملک دیا، ورنہ ہم اپنے بزرگوں سے یہ سنتے آئے ہیں کہ ماضی میں جب متحدہ ہندوستان تھا تو اس وقت مسلمز کو، جو مسلمان تھے اس سب کانٹیننٹ کے اندر، ان کو بالکل بھی اجازت نہیں تھی وہ اپنے فیسٹیولز، اپنے تہوار، ان کی جو بھی رسم و رواج تھے وہ ان کو آزادانہ طریقے سے منانے پر ان کے اوپر خاصی مشکلات تھیں، مصیبتیں تھیں. اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ ملک دیا. اب ہم اللہ سے ایک اور دعا کرتے ہیں کہ ہاں اللہ ہمیں ایسا حکمران نصیب فرمائے جو ہمارے حقوق کا بھرپور محافظ ہو، اور سب سے پہلی بات وہ اللہ کے دین کا پوری طرح سے محافظ ہو. اور یہ کیسے ہوگا؟ ہمیں اپنے ذہنوں کو، اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا. دنیا میں کوئی کام ناممکن نہیں ہے. ہماری نوجوان نسل کس سمت جا رہی ہے؟ ہمارے اندر وہ سوچ، وہ تھیوری، وہ نظریہ بالکل ہی ختم ہوتا جا رہا ہے کہ کس مقصد کے لیے ہم نے یہ کنٹری حاصل کیا تھا اور اس کا مشن کیا تھا. Unfortunately, we have forgotten each and everything about our country.
اب ضرورت کس چیز کی ہے؟ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں چیزوں کو ریفریش کرنا ہوگا۔ کیسے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ اگر آپ کسی یورپین کنٹری کو وزٹ کرتے ہو، آپ کسی سڑک کے اوپر سے گزر رہے ہو، ذرا سوچئے گا اس بات کو، تو آپ وہاں آبزرو کریں گے جو یورپینز ہیں وہ کوئی ریپر، کوئی رف چیز روڈ کے اوپر یا اسٹریٹ کے اوپر ہرگز نہیں پھینکیں گے۔ کیوں؟ حالانکہ یہ تو بین ہی ہمارا حق تھا بینگ اے مسلم کہ ہم اس صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم وہیں پہ چیزوں کا پھینک دیتے ہیں، وہ پبلک پلیسز ہوں جہاں ہم بالکل کیئر نہیں کرتے۔ وہ کیوں کیئر کرتے ہیں؟ انہوں نے جو اسلام کے بنیادی جو رولز تھے، جو اصول تھے، وہ اپنائے۔ انہوں نے اللہ کو نہیں مانا، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، لیکن جو بنیادی چیزیں تھیں ان کے اوپر انہوں نے عمل کیا۔ آج وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہیں، اور ہم انفارچونیٹلی ہم نے اپنے اللہ کے ساتھ محبت کی، نہ اپنے پیغمبر کے ساتھ، نہ اپنے دین کے ساتھ، نہ اپنے اس ملک کے ساتھ۔ نتیجہ کیا نکلا کہ ہمارے اوپر 47 سے لے کے آج تک جتنے بھی حکمران مسلط رہے، ان سب نے اس ملک کو اور اس عوام کو ہر طرح سے لوٹا۔ عوام کی حالت کیا ہے؟ وی ڈونٹ وانٹ ٹو چینج آور سیلز۔ ہم اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہی نہیں چاہتے۔ ہمارے اندر تبدیلی کا اگر کوئی نعرہ لگاتا ہے، وی آر ناٹ ریڈی ٹو ایکسیپٹ اٹ، ہم قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم وہ بدبخت جو نسل در نسل حکمران چلے آ رہے ہیں، جن کو نہ اللہ کی پرواہ ہے، نہ اللہ کے رسول کی پرواہ، نہ دین کی پرواہ، نہ انسانیت کی پرواہ۔ کاش یہ انسانیت کی پرواہ کرتے ہوتے تو ہم ان کو شاید قبول کر لیتے۔ انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ یو آر دا فیوچر آف دس کنٹری، آپ مستقبل ہیں اس ملک کا، آپ میں یہ ٹریننگ لینی ہے۔ ہم پڑھانے کے ساتھ ساتھ آپ کی ٹریننگ بھی کرتے ہیں۔ دیکھیں، آپ یہ نہ دیکھیں کہ ابھی یو آر فیو ان نمبر، انشاءاللہ آئی ایم کوائٹ ہوپ فل دیٹ اللہ ول بلیس us in bulk. You will be large in number soon. اور انشاءاللہ ایک بھی اسٹوڈنٹ ہمارے سامنے بیٹھا ہوا، ہی از امپورٹنٹ فار اس۔ ہمارا ٹیچر یہ نہیں کہے گا کہ ایک بچہ بیٹھا تو آج میں لیکچر نہ دوں، ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ سارے دوست محنتی ہیں، پورے کیئر کرتے ہیں آپ سب کی، اور ہم آپ کی مورل بھی ٹریننگ کریں گے۔ بچوں میں آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں۔ اسٹیم اکیڈمی، اسٹیم اسٹینڈس فار روٹ، روٹ کے نیچے جو تنا ہوتا ہے جس کے اوپر وہ چیزیں اسٹینڈ کرتی ہیں، آپ برانچز اسٹیم اس اسٹیم کی۔ اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا بچہ یہاں سے پڑھ کے نکلے تو اس کے اوپر یہ لیبل لگاؤ کہ ہی ڈزنٹ ہیو اینی مورالٹی، اس کے اندر مورل ویلیوز ہی نہیں ہیں۔ ہم یہ نہیں چاہتے۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ آپ گھر جائیں تو آپ ایک پہچان بنیں، اپنے گھر کی پہچان، اپنے معاشرے کی پہچان، اپنے ملک کی پہچان، کہ یو آر یونیک۔ آپ جس ادارے میں پڑھے ہیں وہ ادارہ آپ کی اچھی ٹریننگ کرتا ہے۔ آپ نے اس ملک کے لیے بہترین سٹیزن ثابت ہونا ہے۔ اس ملک کا نقصان ہمارا نقصان ہے، اس ملک کا فائدہ ہمارا فائدہ ہے، اور اگر ہم انڈیویجول سوچ اپنائیں گے تو وہی ایک ٹیم ورک آہستہ آہستہ بنے گا، وہی ایک اجتماعی سوچ بنے گی، اور اسی سے پاکستان آگے بڑھے گا۔ آج 75th انڈیپینڈنس ڈے ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں دا اسٹیم اکیڈمی ڈی گراؤنڈ میں، اور مقصد یہی ہے کہ جس مقصد کے لیے ہمارے بزرگوں نے اس کنٹری کو اتنی سیکریفائسز کے بعد حاصل کیا، ہم اس کو دوبارہ سے ریوائیو کریں اور اس ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا ایک محل ہو بڑا خوبصورت۔ آپ یہ نہ سوچئے گا کہ میرا کیا رول ہو سکتا ہے پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اس محل کی طرح ہے۔ کس محل کی طرح؟ فرمایا ایک محل پوری طرح سے تیار ہو، اس میں ایک اینٹ کی کمی ہو۔ تو کہا
کہ وہ اینٹ میں ہوں۔ میں کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میرے آنے کے بعد وہ محل مکمل ہو گیا۔ اس سے اہمیت اجاگر ہوتی ہے ایک انڈیویجول کی، ہمارے پیغمبر کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے۔ ہم ان کی امت ہیں اور ہمارے اوپر فرض ہے کہ جہاں بھی ہمیں اخلاقیات کی ضرورت پڑے، جہاں پہ ہمیں کسی کے ساتھ ہمدردی کی ضرورت پڑے، ہم نے نرمی کا مظاہرہ کرنا ہے، ہم نے چیزوں کو برداشت کرنا ہے، اور ہم نے ایک انڈیویجول کے طور پہ، اجتماعیت کے طور پہ ہم نے اس ملک کو اوپر لے کے جانا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میرے تمام اساتذہ کو، تمام بیٹوں کو، بیٹیوں کو سلامت رکھے۔ اللہ اس ادارے کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ ہے تحریک آزادی۔ تحریک آزادی ایک ایسی تاریخ ہے جس کو بیان کرنے کے لیے شیر کا حوصلہ اور پہاڑ جیسا جگر چاہیے۔ تحریک آزادی شہداء کے خون سے رنگی ہوئی ایک رنگین داستان ہے جس میں جرأت و بہادری، عزم و ہمت، جان بازی و جان نثاری، خلوص و وفا، حتیٰ کہ عزیز و اقراب، مال و اسباب، گھر بار اور بالآخر اپنی جان بھی اس آزادی کے دیوانوں نے نثار کر دی۔ یہی وہ تحریک ہے جس کے نتیجے میں ہمیں ایک آزاد وطن حاصل ہوا ہے، جس کی بدولت آج ہم آزاد فضاؤں میں گھوم پھر رہے ہیں۔